الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین و حاضرین، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. سماسٹا مین بازار کی عظیم الشان جامع مسجد میں بزم سیرینیہ اویسیہ کے زیر اہتمام اس عظیم الشان درس قرآن کی محفل میں میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری رب العالمین قبول و منظور فرمائے. لائق صد تکریم خطیب اہل سنت عالم باعمل حضرت علامہ قاری محمد اجمل اویسی صاحب نے رابطہ فرمایا اور بہت ہی خوبصورت اتفاق کے عین وعدے کے مطابق وقت پر حاضری کا آغاز علماء اہل سنت کی بڑی تعداد بزم میں تشریف فرما ہے. میں ضرور ان کے اسماء گرامی کی تلاوت کرتا، لیکن تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے اسماء معلوم نہیں ہیں، تو آغاز گفتگو حاضرین محترم کتاب الہی قرآن مجید کلام الہی اس کا پہلا سبق حروف مقطعات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 3 حروف پر مشتمل ہے. الف لام میم. آج کل انگلش میں زیادہ رجحان ہے، تمام زبانوں میں ہے، بات کو مختصر کرنے کا، مخفف بیان کرنے کا، تخفیف کا رجحان، بڑی بات کو چھوٹا کر کے بیان کرنا. مثلا آپ ڈپٹی کمشنر کو ڈی سی کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ڈی پی او کہتے ہیں. یہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں، ویسے بھی عرف عام میں بھی اپنے نام کو مخفف بیان کرنے کا رجحان ہے. اس وقت انگلش میں زیادہ ہے. ہماری معلومات کے مطابق علم تخفیف کا آغاز عربی میں ہوا، مگر لغت عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ جب عرب کسی نام کا مخفف بیان کرتے تو ان کے ہاں ضابطہ یہ تھا، اگر سردار کا نام ہوتا تو اس کے نام کا پہلا حرف اس سے اخذ کرتے، اور اگر کسی غلام کا نام ہوتا، نوکر کا نام ہوتا، تو اس کے نام کا آخری حرف لیتے. سردار کا ہوتا تو پہلا، اور اگر نوکر کا ہوتا تو اس کے نام کا آخری حرف، تاکہ حفظ مراتب ملحوظ رہے. اگر مرتبے کا خیال نہ رہے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور عرب سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا. عزیزان من میں گزارش کر رہا ہوں،
قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی سردار کا نام بیان کرتے تخفیف میں مخفف کرتے اسے تو اس کے نام کا پہلا حرف لے لیتے اور اگر غلام کا نام ہوتا تو آخری حرف. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز مقطعات سے فرمایا تاکہ اس کے حتمی اور قطعی معنی کا کوئی دعویٰ نہ کر سکے اور قرآن پڑھنے والے کی گردن در رسول پہ جھک جائے. اور اس کے لیے اللہ نے 3 حروف بیان فرمایا الف لام میم، چونکہ اس کے بعد تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظمت والی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بیان کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بتایا جائے کہ یہ شک سے پاک اور لا ریب کتاب، اس کی شان فرمایا یہ ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، لے کر آنے والا کون ہے، جن پر نازل ہوئی وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جب اس کا مخفف بیان کیا تو اللہ اسم مبارک سے پہلا حرف لیا، فرمایا الف، چونکہ وہ آقا و مولا ہے، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی. بھئی اس کو ساری شان، سب شانیں اسی کی ہے، جچتا ہے اس کے لیے کہ وہ اپنا نام لے تو اپنے نام کا پہلا حرف بیان کرے. فرمایا الف، اور پھر جبریل علیہ السلام کا نام آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے نام کا آخری حرف لیا، فرمایا لام، اور پھر سرکار کا اسم گرامی آیا تو پہلا حرف لیا میم، تاکہ کل کوئی 15ویں صدی میں جبریل کو سرکار کا استاذ نہ کہتا پھرے، اس کے نام کا آخری حرف لام لگا کر اور ہمارے آقا کے اسم گرامی کا پہلا حرف میم لگا کر اعلان کر دیا کہ نوکر نوکر ہوتے ہیں، سردار سردار ہوتے ہیں، وہ در مصطفیٰ کا دربان ہے، کملی والے کا استاذ نہیں. اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر فرما دیجئے سبحان اللہ، تاکہ یہ سب کو خبر ہو جائے کہ نوکر نوکر ہوتے ہیں اور سردار سردار ہوتے ہیں. قرآن کے پہلے سبق میں ہی بتا دیا جائے کہ جبریل در مصطفیٰ کا دربان ہے، سلطان انبیاء کا استاذ نہیں. سبحان اللہ. جب تک گردن اس دربار میں نہ جھکے اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. کہیں ایک حرف کے ساتھ فرمایا نون، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دست اقدس سے ناخن کاٹتے تھے نا تو وہ کٹا ہوا ناخن یہ نون کی شکل میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. نون والقلم وما یسطرون، اور کبھی قاف ایک حرف کے ساتھ. اور پھر قرآن مجید کی بات کی. میں نے کہا اللہ قرآن تیرا کلام ہے اور کلام صفات سبع میں سے ہے، علم حیات ارادت قدرت سمع بصر کلام، اور قرآن تیرا کلام ہے اور مالک کلام تیرا تیری صفت ہے. والقرآن المجید بعد میں کہا، قاف پہلے کہا، فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے جب تک قاری سے محبت نہیں ہوگی قرآن سے محبت نہیں ہوگی. قرآن مجید سے پہلے قاف لگا کر اعلان کر دیا اگر تمہیں قرآن کی محبت چاہیے تو پہلے صاحب قرآن محمد مصطفیٰ سے محبت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. کہیں الف لام میم فرمایا، بھئی کہیں قاف کہیں نون ایک حرف کے ساتھ اور کہیں 2 حرف کے ساتھ، 2 حروف کے ساتھ. یاسین، آپ نے غور نہیں فرمایا. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم بعد میں، یاسین پہلے. یاسین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یا سیدو، یا سیدو. بھئی یہ جو سید ہوتا ہے
اس کی یا پر زبر نہیں پڑھی جاتی، زبر پڑھنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے، اسے سید پڑھا جاتا ہے۔ یاسین یا سیدو والقرآن الحکیم۔ میں نے کہا اللہ، یہاں پھر سرکار کا نام پہلے اور قرآن بعد میں، جبکہ قرآن تیرا کلام ہے، اور قرآن حکیم فرما کر اسے بعد میں بیان کیا، یاسین پہلے۔ فرمایا یہ صحیح ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، لیکن یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی عادت۔ سبحان اللہ۔ کہیں 3 حروف کے ساتھ ہے، الف لام میم ان اللہ اعلم، کہیں الف لام را ان اللہ ارا، کہیں 4 حروف کے ساتھ ہے، الف لام میم صاد ان اللہ اعلم و افصل، کہیں 5 حروف کے ساتھ ہے، الف لام میم را ان اللہ اعلم و ارا۔ یہ کہیں 2 1 حرف، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4 اور کہیں 5، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اللہ، میں نے عرض کی مالک، یہ حروف مقطعات، یہ متشابہات، کہیں 1 حرف، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4 اور کہیں 5، اور ملتے جلتے حروف ہیں، ان اللہ اعلم، ان اللہ ارا، ان اللہ اعلم و ارا، ان اللہ اعلم و افصل۔ میں نے عرض کی اللہ اس طرح کیوں بیان ہوا؟ فرمایا پہلے ہی میں نے یہ کلام کی ابتدا میں، سورتوں کی ابتدا میں مقطعات کو رکھ دیا ہے، تاکہ جب قاری قرآن پڑھے گا تو قرآن سے پہلے اس کی توجہ اس طرف ہوگی، اسے معلوم ہوگی کوئی اور میرے محبوب کا شہدائی ہو یا نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں محمد کو، میں دیکھتا ہوں محمد کو، میں بتاتا ہوں محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بھئی اگر قرآن مجید پڑھنے والے سارے مخلص ہوتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ المنافقون کو نازل نہ فرماتا۔ معلوم ہوتے کچھ لوگ، کچھ طبیعتیں، کچھ مزاج، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی بات تو کرتے ہیں مگر رسول اللہ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، سورۃ المنافقون ابتدائی دیکھ لیجئے، فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق تمہارے پاس آئیں گے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ گواہی دیں گے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کہیں گے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ سارے منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ قول تو ان کا یہاں سچا ہے، نشہد انک لرسول اللہ، منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، جب محمد رسول اللہ کا اقرار ہو رہا ہے، اللہ پھر کیوں جھوٹے ہیں؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے ان المنافقین لکاذبون کہ یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں؟ اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہر کسی سے دین نہیں لیا جاتا، ہر کسی کا محمد رسول اللہ کہنا قبول نہیں ہے۔ میں نے عرض کی اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب کیا پھر کیا تقاضا ہے قدرت کا؟ فرمایا لوگوں سنو، محمد رسول اللہ بھی کہیں، اپنے جیسا بھی کہیں، رسول اللہ بھی کہیں میلاد کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں معراج کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں شان کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں شق القمر کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں رجعت شمس کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں رد شمس کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں قبض شمس کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں اختیارات کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں معجزات کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں تصرفات کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں کمالات کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں روح مع الجسد ما ورائے آسماں جانے کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں مومن کی قبر میں دیدار کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کرتے پھریں۔ فرمایا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، میرے محبوب کی شان و عظمت کو ماننا ضروری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
توجہ فرما رہے ہیں؟ عظمت مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ آگے چل کر ارشاد فرماتا ہے کہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی ظاہری شکلیں، بھولی بھالی صورتیں فرمایا تعجبک اجسامہم، ان کی صورتیں تمہیں حیرت میں ڈال دیں گی۔ ان کی شکلیں دیکھیں گے، فریم، ظاہری صورت جب آپ دیکھیں گے تعجبک، تمہیں حیرت ہوگی، آپ سمجھیں گے یہی تو دیندار ہے، اسلام کے یہی تو اصل خیر خواہ ہے، یہی تو دین کے وارث ہیں۔ فرمایا جب ان کی صورت دیکھیں گے آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ یہی اصل تدین تو ان میں ہے، دینداری تو ان میں ہے، دین کی خیر خواہی تو ان میں ہے۔ فرمایا ظاہری صورت دیکھ کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کہیں گے اصل دیندار یہی ہے۔ فرمایا وَإِن يَقُولُوا، لیکن جب یہ بولیں گے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر آپ نے ان کی بات سن لی، اللہ فرماتا ہے دیکھیں گے آپ تو آپ حیران ہوں گے، اور جب سنیں گے تو پریشان ہوں گے، آپ کو حیرت ہوگی یہ کیسے لوگ آگے۔ فرمایا شکلیں تو ایسی ہیں جیسے دیندار، لیکن جب بولیں گے کأنہم، یہ ایسے ہوں گے خشبم، جیسے کھجور کے خشک تنے، عام تنا نہیں، فرمایا مسندہ، وہ تنا جسے کسان دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کھجور کے خشک تنے کی مانند جسے دیوار سے لگا دیا گیا ہو، اس تنے کی مانند ہوں گے۔ اللہ کھجور کے خشک تنے کی مانند کیوں؟ اللہ اس تنے کی مانند کیوں؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کھجور کا تنا جب کام کا ہو تو اس وقت کشتی پہ موٹر سائیکل چڑھانے کے لیے کام آتا ہے، جب یہ کام کا ہو تو کوئی اس سے چھپر وغیرہ بنا لیتے ہیں، چھت وغیرہ میں کام آ جاتا ہے، جب یہ کسی کام کا ہو تو کسی کسی نالے پہ اسے رکھ کر اوپر سے موٹر سائیکل گزار کر یا گزرگاہ بنا کر پل بنا دیا جاتا ہے، جب یہ کسی کام کا ہو تو اس وقت کسی نہ کسی سائے کے لیے کسی کنویں پر کسی چھت میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہ بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، تو دیہات میں کسانوں کی عادت ہوتی ہے اسے پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بظاہر دیندار ہیں، لیکن جب تم ان کی باتیں سنو گے یہ اس بیکار خشک تنے کی مانند ہوں گے جسے کسان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کھجور کے اس خشک تنے سے کیوں تشبیہ دی ہے جسے دیوار سے ٹیک لگا دیا گیا ہو؟ فرمایا اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، ایک سرا زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیوار کو کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں، زمین سے کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں۔ دیوار کھڑی رہتی ہے، کھڑا رہتا ہے، دیوار گرتی ہے یہ پہلے گر پڑتا ہے۔ یہ بغیرت نہ دیوار کے ساتھ ہے نہ زمین کے ساتھ۔ اللہ کیا بات، کیا انداز بیان، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریان، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حاضرین؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ عمر ابن حشام ابو جہل میں الانوار و مصباح السرور والافکار اس سے روایت لے کے، ان کا سن وصال 250 ہجری ہے، دور اولین کے محدث اور لاجواب ادیب اور خطیب ہیں، ان کی نقل کردہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، عمر ابن حشام جسے ابو جہل کہتے ہیں، سین حرم میں ایک شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کہتا ہے روزانہ شکست کھا جاتا ہوں میں، کنکریاں بول پڑتی ہیں، پہاڑ چل پڑتے ہیں، بکریاں سجدے کرتی ہیں، ہرنیاں دیدار کو آتی ہیں، شیر چھپ کر دیکھتے ہیں۔ یہ روزانہ کی شکست، اس سے تنگ آ کر میں ایک عالم کو لا رہا ہوں، حبیب یمنی کو، کہتا ہے ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی، حبیب بن مالک کو یمن سے لا رہا ہوں، وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ
140 सनतन, 140 साल उसकी उम्र है। तहव्वदा, पहले वो यहूदी था, यहूदियों का आलिम था। वह तनस्सरा, फिर वो नसरानी हो गया तो नसारा का आलिम था। आजकल नए मजहब की तलाश में है। वमा तरका किताबन इल्ला वक़द दरसहु व क़रअहु, रूए जमीन की कोई किताब ऐसी नहीं जो उसने न पढ़ी हो, उसका मुताला न किया हो। मैं उस शख्स को ला रहा हूं, माहू 20,000 फारिसिन, 20,000 घुड़सवार बंदे उसके साथ होते हैं। व बिअयदीहिम सलाहुन, उनके हाथ में तलवार होती है। वो फैसला करता है, उसका फैसला मान लें तो ठीक, नहीं तो वो सर कलम कर देता है। मैं ऐसे आलिम को ला रहा हूं ताकि हमारी तरफ से बात करे, तो मैं हबीब यमनी को ला रहा हूं। अब जिस शख्स से बात कर रहा था वो अंदर से मुसलमान था और बज़ाहिर मुसलमान नहीं था। उसे लोग काफिर समझते थे, लेकिन उसने दिल से कलमा पढ़ रखा था। अब सरकार के खिलाफ बात जब ये कर रहा था, उसका दिल कोई खुश तो नहीं हो रहा था, अंदर से तो उसे गुस्सा आ रहा था। वो और तो कुछ नहीं कर सका। उसने कहा, अमर इब्ने हशाम, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऑल फॉल बकते हो, तुम्हारी अक्ल जायल हो चुकी है। अब तुम्हें यह मालूम नहीं रहता कि तुम क्या कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं यमन से आलिम को ला रहा हूं। पहले वो यहूदी था, यहूदियों का आलिम था, फिर नसरानी था तो नसारा का आलिम था। आजकल नए मजहब की तलाश में उसे मुनाजरे के लिए ला। फरमाया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस इतनी बड़ी हस्ती से मुनाजरे के लिए ऐसे शख्स को ला रहे हो जो आप खुद एक मजहब में मुतमईन नहीं है। जिसके अपने कदम एक मजहब में नहीं टिकते, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा से क्या मुनाजरा करेगा। उसने कहा कि तेरे से बात करने की लज्जत ही नहीं है। आपको पता है सरदार दी डाची को हीना नहीं अखीना, तुम्हारी चुप तो सदके। भाई अमर इब्ने हशाम को यह बात कैसे पसंद आ सकती थी। सरकार हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जासूस रखा हुआ था कुफ्फार के हालात मालूम करने के लिए। उसने खबर दी कि सरकार अमर इब्ने हशाम ये कह रहा है कि मैं हबीब यमनी को ला रहा हूं। ये जवान जिससे अबू जहल ने बात की, ये भी दौड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और कदरे गमज़दा था। अर्ज की सरकार, वो कहता है हबीब यमनी आएगा मुनाजरे के लिए। सरकार ने फरमाया आप परेशान ना हो, वो जिसे लेके आना चाहता है ले आए, हमारे लिए अल्लाह काफी है। हाय हाय। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको जासूस ने बताया, आप दर दौलत पे हाजिर हुए। अर्ज की सरकार, मुझे ये फिक्र नहीं है कि वो किसको ला रहा है, मुझे ये है कि हमें इस्लाम ने अभी तक जिहाद की इजाजत नहीं दी। इज़्ने जिहाद नहीं है। 20,000 तलवार लेकर एक शख्स हमारे शहर में दाखिल हो जाए और हमें लड़ने की इजाजत नहीं है, तो फिर क्या नतीजा होगा। सरकार ने तसल्ली दी, फरमाया उस्मान उसे आने दो, वो जिसको लेके आना चाहते उसको भी ले आए, वो तलवारें भी ले आए, तीर भी, वो आ जाए, वो आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन हम उन्हें जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। हमने भी फैसला कर लिया है, वो काम का आदमी है, हम उसे अपने पास रखेंगे। सामीन मोहतरम, अमर इब्ने हशाम अबू जहल पहुंच गया, वाली यमन, सुल्तान यमन, सरकार हबीब यमनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त सुल्तान यमन की हैसियत से सोने की कुर्सी पर बैठे थे। हीरे जवाहरात के रसिया थे, दस्तार में हीरे थे, पाँव में जोड़े पहनते थे, हीरे थे। तवीलुल उम्र, कसरत इल्म और दौलत के अंबार, सब कुछ मुयस्सर था। और अमर इब्ने हशाम वफद लेकर पहुंचा है और कह रहा है हबीब तुम आलिम हो, रईस हो, सुल्तान हो, ज़हीन हो, अक्लमंद हो, बुजुर्ग हो। हमारा शहर मक्का अमन की जगह है, हमारे शहर के एक जवान ने शहर के अमन को बर्बाद कर दिया है, दुनिया भर के अमन को चैलेंज किया है, सारे बुतों को गलत कहते हैं, सारी दुनिया के मज़ाहिब को रद्द करते हैं, सब मज़ाहिब को झुठला रहे हैं, चंद लोग उनके साथ हैं।
آپ آئیں, آپ فیصلہ کریں, اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں کھانے کے لیے آ جائے. حبیب کہتا ہے وہ کس قبیلے سے ہے؟ کہتا ہے بنو ہاشم سے ہے. اس نے کہا ہاشمی تو ذمہ دار ہیں مکہ کے امن کے, آپ ان کے سرداروں سے بات کرتے. ابو جہل کہتا ہے وہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. اس نے کہا سردار ملے ہوئے ہیں تو کوئی عالم لے کے جاتے, عالم بات کر سکتا ہے. جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی علم والا ہی بات کر سکتا ہے, تو کسی عالم کو لے کے جاتے. کہتے ہیں میں بہت سارے عالم لوگ لے کے آیا ہوں, جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا. حبیب یمنی کہتا ہے اس نوجوان کے پاس کیا ہے؟ دولت بانٹتے ہیں, جائیداد بانٹتے ہیں, باغات بانٹتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, کیا کرسی میں شراکت دیتے ہیں, وہ انہیں ہیرے جواہرات دیتے ہیں, کیا چیز ان کے پاس ہے کہ وہ لٹاتے ہیں اور لوگ ان کے ہو جاتے ہیں؟ بڑی جلدی سے کہتا ہے وہ جوان حسین ہی بہت ہے. حاضرین, حبیب یمنی نے کہا میں 20,000 لوگوں کو ساتھ لے کے آ رہا ہوں, تم تیاری کرو. جب میں پہنچوں تو یہ نہ ہو کہ حجاز کہ کوئی سردار اور موجود نہ ہو. ایک ہی دن میں فیصلہ ہوگا, حجاز دھرتی کے سارے روسا کو, سرداروں کو بلا لیا جائے تاکہ مجھے فیصلے میں دقت نہ ہو. اعلانیہ بات ہوگی, ایک ہی دن میں فیصلہ ہوگا. میں آؤں اور کوئی اور نہ ہو تو پھر بات کا لطف نہیں ہوگا. اس نے گھوڑا دوڑایا اور سرزمین عرب کے سرداروں کو بلایا, روسائے عرب کو بلایا. 360 قبائل کے سرداروں کے پاس پہنچا, انہیں دعوت دی. میں نے کہا اللہ تو میرا مالک ہے, 360 سرداران عرب اور ان کے حفاظتی دستے, ان کا خرچہ, ان کا کھانا, اور 20,000 گھڑ سوار بندہ حبیب یمنی کے ساتھ, 20,000 لوگوں کے لیے کھانا, 20,000 گھوڑوں کے لیے چارہ, یہ سارا انتظام و انصرام, سارا خرچہ عمر ابن حشام ابو جہل پہ ڈال دیا ہے. اللہ نے فرمایا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میرے محبوب کے جو سجن ہیں وہ تو میرے محبوب کے نام پر روزانہ دولت لٹاتے ہیں. آج میں نے فیصلہ کیا ہے خرچہ ابو جہل کا ہوگا, چرچا محمد مصطفیٰ کا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت. توجہ فرما رہے ہیں بھئی, میں کچھ عبارت پڑھ رہا ہوں اور کچھ چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت کے جو پابندی ہے اس کو ملحوظ رکھا جا سکے. حضرت حبیب یمنی آپ نے اطلاع بھیجی اور پھر مقررہ دن پہنچ گئے. سین حرم میں اپنی سونے کی کرسی ساتھ لائے تھے, سونے کی کرسی پہ بیٹھ گئے, دستار سجائی اور سین حرم میں بزم سجی, اور کہا وہ آئے ہیں؟ عمر ابن حشام نے کہا وہ نہیں آئے. کہا اچھا نہیں آئے, کوئی بات نہیں, ان کے سردار کو کہو کہ میری بات سنیں. حضرت ابو طالب تک پیغام پہنچا. میں نزاعی مسائل کو چھیڑنے کی عادت نہیں رکھتا, انہیں سارے ہی حضرت کہتے ہیں تو میں بھی حضرت کہتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو طالب کو بلایا گیا کہ ایک مہمان ہے. آپ نے فرمایا ہم ان کی بات سنتے ہیں. آپ آئے تو اس نے ایک سوال کیا, عالم آدمی تھا, طوالت نہیں کرتا تھا. ایک سوال کیا کہ اے ابو طالب, آپ کا بھتیجا ہو اور دنیا بھر کے امن کو چیلنج کرے اور آپ خاموش رہیں. حضرت ابو طالب نے بڑا سنجیدہ سا جواب دیا. فرمایا اے حبیب مجھے یہ بتاؤ, ان ابن اخینا محمدن ما یاتی الا بدلالات واضحات, میرے بھائی کے بیٹے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کی. کیا میں حق کے سامنے دیوار کھڑی کر دوں؟ کیا میں سورج کی روشنی کے سامنے دیوار کھڑی کر دوں؟ ما یاتی الا بدلالات واضحات, کبھی دلیل کے بغیر بات ہی نہیں ہوئی, تو پھر میں کیسے کیا حق کے سامنے دیوار کھڑی کر دوں؟ حاضرین, جب آپ نے یہ بات کی نا تو فوراً حبیب یمنی کہتا ہے کہ قد احببت ان ارا هذا الغلام الفصیح الصبی واسمع کلامه, کہتا ہے لقد احببت, مجھے پیار ہو گیا ہے, مجھے شوق ہو گیا ہے کہ میں اس حسین جوان کو دیکھوں
اور ان کی میٹھی باتیں بھی سنو. بھئی سننا بھی چاہتا ہوں اور دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو عمر ابن حشام ابو جہل فوراً کہتا ہے یا ابا طالب ان محمدن ان حضر طوعا وإلا يحضر کرہن. اے ابو طالب اگر پیارے مصطفیٰ خود آئیں تو ٹھیک وگرنہ ہم انہیں لے کے آئیں گے، یعنی ہم جبرن لے کے آئیں گے. جب ابو جہل نے کہا نا وہ آئیں تو ٹھیک وإلا يحضر کرہن نہیں تو انہیں آنا ہوگا، ہم انہیں زبردستی لائیں گے. جب اس نے کہا حاضرین حضرت ابو طالب نے آنکھیں کھولی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اسکت واسمت یا کلب قومہ، اے کتے اپنی زبان بند رکھو، خاموش ہو جا، میں تیری گدی سے زبان کھینچ لوں گا. فعد لسانکا، میں تیری گدی سے زبان کھینچ لوں گا. تیری یہ جرت کہ تو کہتا ہے پیارے مصطفیٰ کو زبردستی لائیں گے. حاضرین حضور کے غلاموں کے ہجوم میں کملی والے کی ناموس کی بات کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. دشمنوں کے ہجوم میں کفر کے اجتماع میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کے لیے جس نے سب سے پہلے آواز بلند کی اس ہستی کو ابو طالب کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اسکت واسمت یا قلب قومہ، اپنی قوم کے کتے خاموش ہو جا. یہ لہجہ اور یہ انداز بیان. حبیب یمنی نے مداخلت کی. اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے ابو جہل؟ وہ تو عمر ابن حشام کہتا تھا میں نے ابو جہل کہا عمر ابن حشام تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب میں بیٹھا ہوں میں نے کہا ایک ہستی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں، تم درمیان میں بول پڑے. وہ آئے تو صحیح بات تو ہو جائے. جو بھئی حضرت ابو طالب نے کہا حبیب اگر تمہیں شوق ہے نا ان سے ملنے کا تو اپنے غلام کو بھیج دو بلانے کے لیے. وہ جو بلانے کے لیے گیا وہ دروازے پہ ہی دل دے کے آ گیا. اور جان رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے صحن حرم میں. میں نے عرض کیا وہ عالم شخص تھا ایک ہی سوال کرتا تھا. اس نے ایک ہی سوال کیا، حضور کا مکھڑا دیکھا اور حسین دل نشین. بھئی سرکار کا مکھڑا دیکھ کر اس نے ایک ہی سوال کیا. کہتا ہے اے پیارے جوان، اے حسین مکھڑے والے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَلَالَةٌ أَلَكَ دَلَالَةٌ مُعْجِزَاتٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَلَالَةٌ أَلَكَ دَلَالَةٌ مُعْجِزَاتٌ. ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ہائے ہائے. ایک ہی سوال کیا. کہتا ہے ہر نبی کے پاس معجزہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حبیب انت تعلم، اے حبیب تم تو جانتے ہو ان نوحا علیہ السلام کانت دلالتہ السفینہ، کہ نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی کا تیرنا تھا. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ علیہ السلام کانت النار علیہ بردا وسلاما، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ چیخے کا گلزار ہونا تھا. وَإِسماعیل فدا بذبح عظیم، اور اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ چھری کے نیچے سے زندہ اٹھنا تھا. وَإِنَّ يُونُسَ علیہ السلام التقمہ الحوت، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ 40 يَوْمًا، 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اخرجہ اللہ سالماً، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا. یہ معجزہ یونس علیہ السلام کا تھا. فرمایا وَإِنَّ یعقوب علیہ السلام کانت دلالتہ لقاء یوسف، یعقوب علیہ السلام کا معجزہ یوسف کا دیدار کرنا تھا. وَإِنَّ یوسف علیہ السلام کانت دلالتہ الزینۃ والجمال، یوسف علیہ السلام کا معجزہ تخت مصر پر بیٹھ کر حسن کے جلووں سے پردے اٹھانا تھا. وَإِنَّ موسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ العصا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا مبارک عصا تھا. حین ضرب البحر، جب انہوں نے دریا پہ مارا. اغرق اللہ عدوہ، اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا. وَنَجَا نَبِيَّهُ وَمَاهُ، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات
نجات بخشی، ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی۔ فرمایا وَإِنَّ داود علیہ السلام كانت دلالته كلام الطير، داود علیہ السلام کا معجزہ تھا پرندوں سے ہم کلام ہونا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا ہواؤں کو مسخر کرنا۔ وَإِنَّ عِيسَىٰ علیہ السلام كانت دلالته الکلمۃ الجمجمہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا دم فرمانا۔ وَأَحْيَا الْمَوْتَىٰ، انہوں نے قبروں سے مردے اٹھائے۔ وَأَبْرَأَ الْأَعْمَىٰ وَالْأَبْرَصَ، انہوں نے نابینا لوگوں کو بینائی بخشی، برص کے مریضوں کو شفا دی۔ فرمایا بتاؤ اب تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جب سرکار نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ حبیب دیکھ رہا تھا۔ سنیے ذرا میں دوسری زبان میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا آپ تو جانتے ہیں، فرمایا نوح علیہ السلام نے کشتی ترائی، نوح دا معجزہ ہے کشتی دا تراونا۔ ابراہیم نے چیخا گلزار کیتا، اسماعیل چھری تلو زندہ اٹھائے گئے، موسیٰ کلیم نے طور تے جلوہ نٹھا، عیسیٰ مسیح نے قبریں جو مردے اٹھائے، ایوب نبی نے صبر کیتا، یعقوب نے جلوہ یوسف رٹھا، یوسف نے تخت مصر تے بہ کے حسن دے جلوے دکھائے، زکریہ نے آرے تلے سر رکھا، یحییٰ نے اردن دریا دی کندھی تے درداں دی خیرات ونڈی۔ فرمایا داود نے پکھیاں نال کلام کیتا، سلیمان نبی نے آپ نے ہواواں کو مسخر کیتا۔ فرمایا تمام انبیاء اپنے معجزے دکھا کے چلے گئے، ہن میں ختم نبوت دا تاج سجا کے، رسولاں دی امامت دا شرف پا کے، نبیاں دا پیر بن کے، کائنات دا سلطان بن کے، رسولاں دا پیر بن کے فرش زمین تے دھرتی تے قدم رکھ چکا۔ ہن ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے دنیا دے وچ میں آ چکا۔ اے حبیب جملی اج ساری دنیا دی طرفوں، ساری مخلوق دی طرفوں سوال کرن واسطے تو ہے، جواب میرے ذمہ ہے۔ فرمایا نے تمام انبیاء دے معجزے تو سن چکے پڑھ چکے، فرمایا نے ہن تو سوال کر یا حبیب انت تعلم، اے حبیب تو تے جان دے، اے علم تیرے کول موجود ہے، تو صحف سماویہ تے نظر رکھ دے، ہن سوال کر جو معجزے سارے انبیاء دکھا گئے آج وہ معجزے سارے کٹھے دکھاواں یا آنج آنج کر کے ہی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کوئی حسرت دل باقی نہ رہے، کوئی آرزو باقی نہ رہے، کوئی تمنا باقی نہ رہے، اور دل کے نہاں خانے میں کوئی سوال باقی نہ رہے۔ اور یہ جو شدت ہے سوال کی، فرمایا یہ جو تمہیں تخت سے اٹھا کر مکہ لائی ہے، جی کھول کر سوال کرو تاکہ تشنگی نہ رہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یوں بھی پوچھ، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا اور یہ بھی۔ فرمایا دل کھول کے بات کرو۔ کہتا ہے حاضرین بات تو ختم ہو چکی تھی، مگر وہ ظاہر ہے بلایا گیا تھا، کسی نے اسے دعوت دی تھی، اس لیے ان لوگوں کو کچھ دکھانا تھا۔ تو کہتا ہے آج 13 کا دن ہے اور آنے والی رات وہ 14ویں کی رات ہے، اور جب آج شب رات ہو جائے اور ستارے آسمان پر ظاہر ہوں اور چاند مطلع پر طلوع ہو جائے تو آپ قدوم میمنت صفا و مروہ کے پتھروں پہ ایک بار پھر رکھنا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کہ رات اندھیری ہو جائے، چاند ستارے چھپ جائیں۔ کیسا عجیب شخص تھا، روشنیاں بکھیرنے والوں سے سوال کر رہا تھا کہ اندھیرا کر دیا جائے۔ کہتا ہے آج رات آپ آ جانا، پھر اللہ سے دعا کرنا کہ چاند ستارے چھپ جائیں۔ جب یہ چھپ جائیں فناد القمر، پھر چاند کو بلانا۔ فرمایا کہہ رہا ہے کہ چاند کو اشارہ کرنا 14ویں رات میں، 14ویں کے چاند کو اشارہ کرنا، اور اہلاً سہلاً مرحبا جی، مہربانی مہمانوں کی آمد پر سبحان اللہ تو فرما دیں ماشاءاللہ۔ یہ اہل سنت کے روشن اور شاداب چہرے، حاضرین میں عرض کر رہا ہوں، آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا،
چمکنے والا تھا رات، ابھی تو دن ہے، ابھی تو چاشت کا وقت تھا. کہتے ہیں جب رات ہو جائے پھر آپ آ جانا، دعا کرنا کہ چاند اور ستارے غائب ہو جائیں، اندھیرا چھا جائے. فناد القمر، پھر آپ چاند کو بلانا، اور جب چاند آئے 14ویں رات میں کلیلۃ الخمسہ، ایسے آئے جیسے 5ویں رات کا ہوتا ہے. 14ویں رات میں 5ویں رات کا چاند اترے، جب وہ آ جائے تو حکم دینا وستدر وستکمل. اگر وہ شرط لگاتا کہ اسے کہنا وستکمل، وہ 14ویں کا ہو جاتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسے فرمانا وستدر وستکمل، پہلے 6 کا ہو، پھر 7ویں کا ہو، پھر 8ویں کا ہو. مرحلہ وار جب بدر کمال ہو جائے، جب 14ویں کا ہو جائے تو اسے حکم دینا ارکض الی السماء رکدا، کہ وہ آسمان پہ چڑھ جائے، اپنے گھر پہنچے، وہاں رکنا نہیں ہے. پھر اسے حکم فرمانا ثم انزل حتی تقف بباب الکعبہ، اسے حکم دینا کہ وہ اتر آئے. کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آسمان کا وہ چاند، بڑا چاند، مختصر ہو کر کعبے کے دروازے پہ اسے چمکتا ہوا دیکھوں. جب وہ آسمان سے اترے اور در کعبہ پہ چمکے تو رکا نہ رہے. فَقُلْ لَهُ طِفْ أَشْوَاطًا، اسے فرمانا کہ وہ طواف کعبہ کرے. طواف کے بعد ثُمَّ تَأْمُرْهُ أَن يَسْجُدَ، اسے حکم دینا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے. سجدے کے بعد پھر اسے اپنے پاس بلا لینا. سرکار جب وہ آپ کے قریب آئے تو آپ سے کلام کرے، اس کلام میں آپ کو سلام کرے، اس سلام میں آپ کو رسول کہے. بلسان طلق فصیح عربی مبین، صاف ستھری عربی زبان، شائستہ شستہ بولی، ہم سمجھ سکے. ولا یشکل علینا، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، مشکل نہ ہو، دقت نہ ہو، ہم سمجھ سکیں وہ کیا کہہ رہا ہے. ہماری بولی میں بات کرے، انسانی زبان میں اور عربی میں، ہمارے لہجے میں، ہم سمجھ سکیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اور فصاحت میں کہے، لغت عامی نہ ہو، لغت فصیح ہو، ہماری سمجھ میں ہو وہ کیا کہہ رہا ہے. اس میں آپ کو سلام کہے، سلام میں رسول کہے. پھر آپ کی اجازت سے آپ کے گرد گھومے، چکر لگائے. جب وہ چکر لگا رہا ہو پھر اسے اشارہ کرنا فَيَنْشَقُّ بِنِصْفَيْنِ، پھر وہ 2 حصوں میں بٹ جائے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. نصف الی المشرق و نصف الی المغرب، اس کا ایک حصہ مشرق میں ہو اور ایک حصہ مغرب میں ہو. اور پھر وہ فضا میں بلند ہو. جب فضائے بسیط میں بلند ہو اسے اشارے سے جوڑ دینا. اگر وہ جڑ گیا اور آسمان پہ چڑھ گیا، ثم کما کان کاملا، جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا، کوئی اس میں دراڑ نہ پڑ گئی، کوئی عیب اور نقص واقع نہ ہوا، کوئی کمزوری حائل نہ ہو گئی، جیسے پہلے تھا. اگر ویسے ہو گیا پھر میں کلمہ پڑھوں گا، اسلام قبول کروں گا، غلامی کا توق گلے میں ڈالوں گا، یہ تاج آپ کے قدموں میں رکھوں گا، آپ کے حضور میں حاضری دوں گا، پھر آپ کو نبی اور رسول مانوں گا، آخری مانوں گا. اگر آپ آخری ہیں تو پھر یہ میری شرط پوری کر دے. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ایک اور سوال ہے جو میرے دل کے نہاں خانے میں محفوظ ہے، اور وہ سوال میں اس وقت کروں گا جب میں کلمہ پڑھ لوں گا. اور سرکار نے تبسم آمیز لہجے میں کلام کا آغاز کیا، ایک نگاہ ڈالی، فرمایا تمہاری ساری شرطیں قبول ہیں، لیکن یہ جو تم نے کہا ہے کہ دل والا سوال بعد میں کریں گے، فرمایا تم کہتے ہو کہ بعد میں کریں گے، ہم یہی سوال پہلے حل کریں گے. فرمایا یہ جو تمہارے دل والا سوال ہے یہ بعد میں نہیں، یہ ہم پہلے حل کریں گے. باقی تمہاری بات ٹھیک ہے، رات ہوگی ہم آ جائیں گے، وہ مسئلے وہ رات کے ہیں، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو دل میں، یہ دل والا سوال ابھی حل کریں گے. فرمایا معک بنتن، تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی ہے، خلق اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین، جسے اللہ نے ہاتھ اور پاؤں کے بغیر پیدا کیا ہے. فلا تسمع ولا تبصر، نہ وہ سنتی ہے نہ وہ دیکھتی ہے. وہی ستیحۃ، وہ کلہم معذور ہے، نہ وہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، وہ کلہم معذور ہے. وہی ستیحۃ، وہ ایک معذور ہے، لوتھڑا ہے، وہ ایک بت ہے جسے تم اٹھا کے لائے ہو، اور تم نے سرخ اونٹنی پر سوار کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کی تھی کہ اگر نبی ہوں گے تو شفا کی خیرات مانگوں گا، اور اگر جادوگر ہوں گے تو ان کا سر قلم کروں گا. اب تم
تم سوچ رہے ہو کہ اگر چاند چڑھ گیا تو پھر خیرات مانگوں گا کلمہ پڑھنے کے بعد، اور جب تک کلمہ نہیں پڑھا تو کیسے خیرات مانگوں؟ فرمایا تم جب مانگو گے اب بیمار دروازے پہ آ گیا ہے، کسی کے دکھ زیادہ دیر سہنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، اور کلمہ پڑھنا یہ تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے، جب جی چاہے پڑھ لینا۔ ہم نے کسی کو خیرات دینی ہو مذہب نہیں پوچھا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ غلام ہے، موت بھی قبول ہے۔ ہم نے کسی کو خیرات دینی ہو تو اس کا مذہب نہیں پوچھا کرتے۔ ہائے ہائے، فرمایا وہ کلمے کا فیصلہ تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ باقی رہ گیا چاند کا۔ بھئی دو لوگ تھے آج کے اس مجمع میں، بزم میں، مکہ کے اس ہجوم میں، دو لوگ ایسے تھے جو قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، بھئی دو لوگ ایسے تھے جو قابو میں نہیں آ رہے تھے، جو کپڑوں میں نہیں سما رہے تھے، اور جن کا جوش ولولہ اور جذبہ دیکھنے والا تھا۔ ایک تو کفر کی طرف سے تھے، جو کفر کی طرف سے تھا اسے ابو جہل کہتے ہیں، جو برسر بازار بکواس کر رہا تھا کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے، کیسے چاند اترے گا، کیسے یہاں پہنچے گا، کیسے پھر چڑھے گا، کیسے پھر آئے گا، طواف کیسے ہوگا، سجدہ کیسے، یہاں چکر کیسے لگیں گے، ٹوٹے گا کیسے، ٹوٹ گیا تو جڑے گا کیسے، اور ٹوٹنے کے بعد جڑ جائے اور اس میں عیب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بکواس کر رہا تھا۔ میں نے کہا کپڑوں میں نہیں سماتا تھا، وہ کفر کی طرف سے تھا، اور اسلام کی طرف سے ایک شخص تھا، وہ بھی کسی کے قابو میں نہیں تھے، وہ بھی کپڑوں میں نہیں سما رہے تھے۔ اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور فرما رہے تھے کہ حبیب یمنی نے سوال چھوٹا کیا ہے، اس نے تو کہا ہے کہ چاند کو اتار دو، اگر وہ کہتا کہ آسمان ہی اتار دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا انداز بیان، سبحان اللہ۔ کسی سے برداشت ہو سکے یا نہ ہو سکے، بات نبوت کی ہو یا رسالت کی، بات کسی معجزے کی ہو یا کتاب کی آیت کی، بات کسی سفر کی ہو یا حضر کی، صلح کی ہو یا جہاد کی، بات اداؤں کی ہو یا ایثار کی، صدیق نے ہر مرحلے پر ایسی تصدیق کی ہے، نہ زمین میں مثال ملتی ہے، نہ آسمانوں میں مثال ملتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ حاضرین بات نہ کروں نا پھر کوئی بات نہیں ہوتی۔ لجبال گھر واپس تشریف لے آئے۔ اس گھر میں ایک خاتون رہتی ہے، سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلام نے پالا ہے، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ انہیں ملکۃ العرب کہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذرائع روزگار کیا تھے۔ آج بھی یہود سوال کرتے ہیں کہ معاشی ذرائع کیا تھے سرکار کے؟ دو ہی لفظ یاد کر لو، سرکار کے معاشی، حضور کے روزگار کے ذرائع۔ جب کوئی پوچھے نا انہیں بتایا کرو کہ اسلام کے بعد، اسلام سے پہلے تو آپ جانتے ہیں سرکار خود بنو ہاشم ہے، سردار ہے، لیکن وہ پوچھتے اتنا خرچہ اسلام کا، تو حضور کا معاشی ذریعہ کیا تھا، ذریعہ معاش کیا تھا، روزگار کا ذریعہ کیا تھا، انہیں بتایا کرو۔
یا خدیجۃ الکبریٰ ہے یا ابو بکر صدیق. میں کو نہیں لگتا اسا توڑ چڑھ سکوں آج وقت بہندا پہ جی مہربانی سے. حاضرین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے. یہ گھر میرا ایمان ہے, یہ گھر ہے. حاضرین سرکار دولت قدائے اقدس ملکۃ العرب ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار آئے, حضور نے نگاہ فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ خبر تو پہنچ چکی تھی. وہی راکعۃ ساجدۃ, ام المومنین رکوع و سجود میں مصروف تھی. احمرت عیناہا من شدت البکا, رونے کی وجہ سے کثرت گریہ کے باعث آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. آنکھوں میں سرخ گلابی ڈورے غم کی خبر دے رہے تھے. والدموع قد بلت الارض, آنسو زمین پر بہہ رہے تھے. مصلی گیلا نہیں تھا, زمین پر اشک رواں تھے, پانی بہہ رہا تھا. اتنے آنسو, ایسا گریا حضور کے لیے. آپ کی آنکھیں نہیں برستی؟ کسی درد والے کے پاس بیٹھنا سیکھ لو, جسے رونے کی عادت ہو. آپ کو بھی رونا نصیب ہو جائے گا. یہ درد ہو نا دل میں تو ضرور آنکھوں کو احساس ہوتا ہے, اور جب آنکھیں اس کو محسوس کرنے لگیں تو خوش ہو جایا کرو. بھئی وہ درد دل کا اتنا تو تھا, ایسی لگن تو تھی بھئی, ایسی محبت, ایسا پیار تو تھا کہ سرکار کے لیے آنکھوں سے آنسو تھے. سنیے, لجپال نے نظر فرمائی اور دیکھتے ہی فرمایا اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ. خدیجہ تمہارا کیا خیال ہے, ہم چاند نہیں اتار سکیں گے؟ ہائے ہائے, اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ, تمہارا کیا خیال ہے ہم چاند نہیں اتار سکیں گے؟ کیا ہم نے اتار لیا تو پھر چڑھا نہیں سکیں گے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کی لجپال مجھے یقین ہے جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا, لیکن اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے حبیب یمنی کا نام سن رکھا ہے. اتنا بڑا عالم بھی چاند اتارنے اور چڑھانے کی بات کر رہا ہے. آپ کا مکھڑا دیکھنے کے بعد 1000 چاند بھی آسمان پہ چڑھ جائے, وہ دل کشی تو نہیں ہے جو آپ کے حسن مقدس میں ہے. یہ حسن تقدس مآب. سرکار میں اس لیے رو رہی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے جبریل ہے. کیا انداز گفتگو ہے. فرمایا یہ میرے سامنے جبریل ہیں, یہ فرشتوں کی بارات ساتھ لائے. اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ لقد امرت القمر لک بالطاعۃ الی ما سأل القوم عنہ قبل ان اخلق اباک آدم علیہ السلام بألف عام. کہ جبریل مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ ہم نے تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے بألف عام 2000 سال پہلے تخلیق آدم سے 2000 سال قبل ہم نے چاند کو حکم دیا تھا میرے حبیب کے قدم ہوں گے دھرتی پر, جب وہ اشارہ کرے دیر نہ کرنا. پھر وہ لیلۃ البدر, وہ 14ویں کی رات, وہ حسین شب اور حسن کے آفتاب و مہتاب سراج منیر. حاضرین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اس نے کہا کہ کیجئے دعا یہ چاند ستارے چھپ جائیں. سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, چاند ستارے چھپ گئے. سرکار نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا, اندھیرا سا ہو گیا. کہتا ہے اب بلائیے چاند کو. اب عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وقت کو ملحوظ رکھیں گے, آپ سن چکے ہیں. اس نے کہا بلائیے چاند کو. چاند اترا جیسے 5ویں رات کا ہو. جب وہ اترا فرمایا اب مرحلہ وار مکمل ہو جائیے. وہ 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 14ویں رات کا ہوا. فرمایا اب چڑھ جائیے اپنی منزل پر, اپنے مطلع پر. وہ اپنے برج میں داخل ہوا. جب پہنچا حکم فرمایا کہ پھر در کعبہ پہ چمکیے. مختصر ہو کر در کعبہ پہ چمکا. فرمایا طواف کیجئے. اس نے کعبے کا طواف کیا. فرمایا اللہ کو سجدہ کیجئے. اس نے سمت کعبہ اللہ کو اپنے حال کے مطابق سجدہ کیا. فرمایا اب میرے قریب آ جائیے.
جب چاند قریب پہنچا نا تو میں یہاں سے یہی مسئلہ سمجھا، جسے قریب ہونے کا شوق ہو پہلے سجدوں کی عادت بنائے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ جسے قرب کا شوق ہو، جے کو نیڑے تھی من دا شوق ہو، جسے قرب کا شوق ہو اسے چاہیے کہ اسے سجدوں کی عادت بنائے۔ جب قریب پہنچا اس نے فصیح عربی زبان میں عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکہ السلام ایہا القمر، اے چاند تجھ پر سلام ہو۔ اس نے اجازت چاہی اور سرکار کے گرد گھوم رہا تھا۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، مجھے زیادہ باریکی سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حضور کے گرد گھوم رہا تھا، یوں گھوم رہا تھا نا سرکار کے گرد۔ جب گھوم رہا تھا تو اب دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، اور الانوار والا لکھتا ہے کہ اس کے گھومنے کا منظر یہ تھا کہ جب وہ سرکار کے گرد گھوم رہا تھا تو فرمایا، یدخل من جیبہ، یہاں چمکتا تھا، یہاں چمکتا تھا، یدخل من جیبہ، یہاں چمکتا تھا، ویخرج من ذیلہ، پھر یہاں چمکتا تھا۔ بھئی یہاں چمکتا تھا اور پھر یہاں چمکتا تھا، یہ درمیان میں نہیں چمکتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہاں ایسی چمک تھی، اس چمک میں اس کی روشنی چھپ جاتی تھی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگلی سطر میں کیا کمال کرتے ہیں یہ فصیح اللسان ادیب صاحب الانوار لکھتے ہیں۔ اگلی سطر میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں، یدخل منکم الایمن ویخرج منکم الایسر۔ جب وہ سرکار کے گرد گھوم رہا تھا، فرمایا سرکار کے جو مبارک حضور نے جبہ پہن رکھا تھا، اس جبے کی دو جیبیں تھی، دو جیبیں تھی، ایک جیب اس طرف تھی اور ایک جیب اس طرف تھی۔ فرمایا یدخل منکم الایمن ویخرج منکم الایسر۔ فرمایا اس جیب سے نور نکلتا تھا، یہاں چاند چمکتا تھا، پھر اس جیب سے نور نکلتا تھا، پھر یہاں چاند چمکتا تھا۔ یوں چاند چمکتا رہا، سرکار کے گرد گھومتا رہا، اور پھر حضور نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا، ہاتھ لگانا۔ ہاتھ لگانے سے اس نے کہا تھا ہاتھ نہیں لگائیں گے، اشارہ ہوگا۔ اشارہ کیا انگشت مبارک سے، شہادت کی انگلی سے وہ نور ظاہر ہوا۔ چونکہ نور کو توڑنے کے لیے نور کا ہی استعمال ہونا تھا، انگشت شہادت سے نور ظاہر ہوا۔ چاند کا سینہ چر گیا، چاند چھک ہو گیا، دو حصوں میں بٹ گیا، دو لخت ہو گیا۔ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک حصہ مشرق میں تھا، ایک حصہ مغرب میں تھا۔ کائنات دیکھ رہی تھی، حبیب یمنی آنکھیں کھول کے سامنے کھڑا تھا، سوچ رہا تھا یہ چاند آسمان کا 14ویں رات کا چاند ٹوٹ گیا ہے، اب باغوں کا کیا ہوگا، باغ میں پھولوں کا کیا ہوگا، پھولوں میں خوشبو کا کیا ہوگا، رات کے روتے ہوئے بچوں کا کیا ہوگا، پھولے ہوئے مسافروں کا کیا ہوگا، سمندر کے مد و جزر کا کیا ہوگا، چاندنی راتوں میں پانی کے اوپر اٹھنے کا کیا ہوگا، یہ آسمان کے ستاروں کی خالی بارات کا کیا ہوگا، آسمان کی رونق کا کیا ہوگا، سفر کرنے والوں کا کیا ہوگا۔ ابھی سوال اٹھ رہے تھے کہ جان رحمت نے جس انگشت کے اشارے سے توڑا تھا اسی اشارے سے جوڑ دیا، اور مسکرا کے تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ تمہارے کہنے پہ توڑ دیا تھا، ورنہ ہمارا کام تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اس کی بیٹی کو تو دن میں ہی شفا حاصل ہو گئی تھی، ادھر ہاتھ اٹھے تھے ادھر خیمے میں شفا داخل ہو گئی تھی، اور اب جو چاند آسمان پہ چڑھا ہے، حاضرین، ابو جہل کہتا ہے ان ھذا لسحر عظیم، یہ بڑا جادو ہے، اور حبیب یمنی اپنا تاج سر سے اتار کر سرکار کے قدموں میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے واللہ ما ھذا سحر، اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے، انما ہی آیت کبریٰ، یہ تو بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اور کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میں اب سلطنت نہیں سنبھالوں گا، اب تخت پہ نہیں بیٹھیں گے، اب یہاں قدوم میمنت میں ہی لذت افروز زندگی کی ساعتیں بسر کریں گے۔ میں نے کہا یمنی
بہت مالک نے تمہیں آپ کو نوازا ہے، آپ کی شان تو کون آپ سے مل سکتا ہے؟ سرکار آپ نے سب کچھ چھوڑ کر سرکار کے قدموں میں، لجپال کے قدموں میں بیٹھنے کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ رو کے کہتا ہے لوگوں مجھے تو میری ماں نے اسی لمحے کے لیے جنم دیا تھا۔ میں تو پیدا ہی اسی لمحے کے لیے ہوا تھا۔ حضور سے وابستہ رہی ہے۔ غیر کی باتوں میں نہ آئی ہے۔ جس دانشور سے ابھی تک درود و سلام کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا، جو ابھی تک دعا کا فیصلہ نہیں کر سکا، جو اہل علم حضرات ابھی تک بھئی سرکار کی شان و عظمت کے معاملے میں مخمسے میں ہیں، جو حضرت شیخ یوں بھی ہے اور یوں بھی، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گناہگار تو ہیں لیکن سرکار کا نام لیتے ہیں، ان کی ثناخوانی کرتے ہیں، ان کی غلامی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اعزاز سمجھتے ہیں۔ حاضرین، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے، جب کوئی حضور کی بات کرے، کمزور بات کرے، اس کی بات نہ سنیں، جو شان و عظمت کو بیان کرے۔ میں سخت الفاظ کا عادی نہیں ہوں۔ آپ نے سنا ہے کوئی ایسی بات، کوئی سخت کلمہ نہیں کہہ سکا، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اولیاء کرام اللہ کے دوست ہیں۔ دو خالے سے جندے وچوں مکھن نکلے، جماعتوں خالے سے جندے وچ ولی پیدا ہوئے۔ سنگت کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ انما ہی آیت کبریٰ، بھئی وہ جو 20,000 آئے تھے تلوار اٹھا کر، ان میں سے 600 نے کلمہ پڑھا، اور روسائے عرب میں سے 60 نے کلمہ پڑھا، دیگر روسائے عرب میں سے 60 نے پڑھا، اور ان 20,000 میں سے 600 نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سوچ رہے ہیں 20,000 میں سے 600، جبکہ چاند کا حال یہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے بندے دیر کر دیتے ہیں۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نہیں مانتے۔ بھی ادھر تو حال دیکھیں، چاند غلامی کر رہا ہے اور وہ ابھی بھی نہیں مان رہے۔ میں نے ان کا گلہ نہیں کیا، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پھر بعد میں آ کر پڑھ لیا، دیر کر دیتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض نہیں مانتے، لیکن جب مانتے ہیں تو صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں کو ہمارا کام ہے ابلاغ، ہم کہتے رہے، ہم عرض کرتے رہے، ہم گزارش کرتے رہے، کوئی بھی نہ آئے مؤذن کے ذمے اذان دینا۔ یہ درس قرآن اسی خیر کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے۔ حکم ہوا تھا ویسے کرنی جمنی کا، تو وقت کیا تھی؟ جی ماشاءاللہ، وقت پہلے ہی اوپر نشست چاہیے، وہ بڑی ہستی ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری 2 ایسے پیارے ہیں، آج کل ان کے پاس اتنا لباس بھی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں۔ ہائے، فرمایا اتنے ان کے پاس لباس نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں۔ حیا کی وجہ سے آج کل وہ مسجد نہیں جا سکتے۔ ایک ویسے قرنی ہے اور ایک حرم بن حیان ہے۔ زہد یہ ہے، ان کی روایات بہت ہیں، ان کا مقام بلند ہے۔ ان کا جو مشہور واقعہ ہے، حضور کے شہر میں ان کی جو حاضری ہے، اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ میں صرف آج تبرک کا نہیں، ایک روایت عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حاضرین، حرم بن حیان بیان کرتے ہیں کہ میں تلاش کرتے ہوئے سرکار اویس قرنی کے حضور میں پہنچا۔ آپ فرات کے کنارے تشریف فرما تھے، تو میں پہنچا تو آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی۔
بات کرنے کا موقع نہ ملا، وہ مصروف رہے۔ عشاء کے بعد بزم سجائی تو ہم بیٹھ گئے، تو موت کا ذکر شروع کیا، اور موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آدم صفی اللہ چلے گئے، نوح نجی اللہ چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے، اسماعیل ذبیح اللہ چلے گئے، داود کلیمت اللہ چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، عیسیٰ روح اللہ چلے گئے۔ فرمایا وہ ذکر کرتے گئے اور فرماتے رہے یہ دنیا یہ بے ثبات چیز ہے، یہاں جانا لازم ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، سرکار بھی اس ظاہری حیات طیبہ سے، حضور بھی دار بقا کی طرف چلے گئے۔ فرماتے ہیں وہ موت کا ذکر کرتے رہے، پھر فرمانے لگے حضور کے دوست تھے، بہت پیارے تھے، جانثار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی چلے گئے۔ عمر دلیر تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، جرأت مند تھے، عاشق تھے، وہ بھی چلے گئے۔ حرم بن حیان کہتے ہیں جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا تو ہمیں تو ان کے بارے میں یہی علم تھا کہ وہ ابھی امیر المومنین ہیں، ہم نے ان کے وصال کی شہادت کی خبر نہیں سنی تھی۔ آپ نے یہ عشاء کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا عمر بھی چلے گئے، تو ہم حیران رہ گئے، کسی کو یہ ہمت نہ ہو سکی کہ کوئی سوال کرتا۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے اہل مدینہ سے خبر سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس رات بیٹھ کر وہ یہ خطبہ دے رہے تھے اسی روز حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہو چکی تھی۔ بھئی چوہے کے پاس اگر کوئی پنسار کا سامان آ جائے تو وہ پنساری یا حکیم نہیں بن جاتا۔ کچھ لوگوں کے پاس ہماری چرائی ہوئی باتیں آ گئی ہیں، اب وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم قصے کہانیاں سناتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا یہ کرامت دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں، نہ اس وقت کوئی ٹیلی فون تھا، نہ موبائل، نہ کوئی جرائد و رسائل، نہ اخبارات، نہ میڈیا، نہ سوشل میڈیا۔ وہ کون سا ذریعہ تھا کہ فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے شخص نے مدینے کی خبر دی بغیر کسی ظاہری ذریعے کے؟ ان کے دل کا کنیکشن مدینے سے جڑا ہوا تھا۔ ایک کتاب ہے الفیوضات الغوثیہ، حضور محبوب سبحانی کی شان میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس کتاب کے مصنف ہیں انڈیا حیدرآباد دکن سے، 200 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، شہاب الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، 200 سال پہلے، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ حیدرآباد سندھ سے ایک سید ہیں علامہ سید منور علی گیلانی قادری، نورائی شریف آستان سے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ میرے ابا جی علیہ الرحمہ کے وہ شاگرد ہیں، تو انہوں نے، میں نے یہ آپ کی حصول دعا کے لیے عرض کیا ہے۔ تو میرے والد صاحب عالم تھے، ہم تو ان کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ حاضرین، وہ سندھ میں پڑھاتے رہے تو وہاں یہ السید منور علی جیلانی قادری ہے، حضور غوث پاک کی اولاد سے، انہوں نے کتاب کا ترجمہ کیا الفیوضات الغوثیہ۔ یہ کتاب حضور غوث پاک کی شان میں ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک عجیب روایت نقل کی ہے، میں صرف ماننے والوں کے لیے وہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب اسرا، ویسے یہ روایت موجود ہے دیگر کتب میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے جو آسان ہے، میسر ہے۔ شب اسرا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقعد صدق میں پہنچے، ما ورائے آسمان، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقعد صدق کی منزل پر سرکار جب پہنچے، حضور نے قدم مبارک رکھا، حضور نے نگاہ کی تو ویسے کرنی آسمان سے پار سویا ہوا تھا۔ ہائے ہائے۔ ترجمہ کرنے والوں نے بعض جگہ یہ احتیاط کی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو سرکار نے اویس قرنی کے خراٹوں کی آواز سنی۔ جی یہ احتیاط کی انہوں نے، تمہاری چپ تو صدقے۔
بھئی ماورائے آسمان مقعد صدق کی منزل پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف فرما ہوا. حضور نے دیکھا تو ویسے کرنے سوئے ہوئے تھے. چلو وہی بات بھی ٹھیک. خراٹوں کی آواز سنی. سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ آجڑی کو اتھا سمائی انہوں نے اتنا پیار ہے یہ چھیڑوں کو جات کو مالک کو اتھا اس مقام پر اس منزل پر. مالک الملک نے فرمایا میرے حبیب معراج کی رات ہے سارے خوش ہیں میں نے عرش کے افتتاح کے لیے آپ کو بلایا ہے. ہاں افتتاح کے لیے آپ کو بلایا ہے. آپ کے پیارے محبوب آپ کی آمد ہے سارے خوش ہیں. میں نے سب کو سلا کے پھر ملاقات کرنی ہے. میں نے چاہا کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے اسے پتہ تو چل جائے گا کہ معراج ہے پھر یہ کہے گا زمین پر کھڑے ہو کر کہ اپنے محبوب کو عرش پہ بلا لیا ہے. اویس کو تو ایک لمحے کے لیے دیدار کا موقع نہیں ملا. میں نے چاہا کہ یہ شکوہ نہ کرے اس کی آنکھوں کے آنسو میں نے چاہا آج نہ روئے. میں نے اسے اپنے پیار کا نشہ دے کر اپنے حسن کا جلوہ دکھا کر اسے مقعد صدق کی منزل پر سلا دیا ہے. اس کی ماں کو زمین پر سلایا ہے اور اسے یہاں سلایا ہے. اس کے نصیب میں نہیں ہے کہ سر کی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکے لیکن میں اللہ چاہتا ہوں یہ تو نہیں دیکھے گا آپ کو آپ تو ایک نظر کرم کر دیں اس پر. ہائے ہائے سرکار اتنی پیاری بزم لجپال میں گناہگار آپ کی بارگاہ میں. میرا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے ثناخانوں کا ہے. ہمارے نقبہ نقیب حضرات ثناخان حضرات خطبہ علماء مفتیان کرام ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف جو فرماتے وہی میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے. لیکن میرا تصور اتنا زیادہ منزل پر نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی بات عرض کر سکوں. سرکار آپ اپنے لوگوں کی بزم میں آتے ہیں اپنے ذکر کی محفل میں آتے ہیں. سرکار ہمارا ایمان ہے لیکن میں گناہگار اتنی بات کرنے کا لائق نہیں ہوں. میری حیثیت نہیں ہے میری وقت ہی نہیں ہے. سرکار میں آپ سے عرض کروں اس بزم کے بارے میں کوئی بات عرض کر سکوں. لجپال اتنی گزارش ہے آپ کے آنے کی تو بڑی باتیں ہیں آپ جیسے چاہیں کرم فرمائیں. ہماری تو اتنی درخواست ہے ایک نظر کرم ہو جائے اس بزم پر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.